گیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے تو اسے دوستی لگانے سے قبل دیکھ لینا چاہیے وہ کس سے دوستی لگا رہا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے بابرکت کلمات ہیں التمس الجار قبل الدار والرفیق قبل الطریق، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ دیکھ لو اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لو۔ بندہ جن لوگوں کی صحبت اور سنگت اختیار کرتا ہے تو ان کی صحبت کا رنگ بندے کے اوپر ضرور چڑھتا ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری دوستی مسلمانوں کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے، اور تمہارا کھانا متقی کے علاوہ کوئی اور نہ کھائے۔ یعنی جب تم دعوت کرو تو اہل تقوی کو اپنی دعوت پہ بلاؤ تاکہ تمہارے گھر میں برکت بھی ہو اور تمہارا کھانا اس کا صحیح مصرف بھی ہو۔ آج میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ نماز میں روزانہ دعائے قنوت پڑھتے ہوئے ہم کہتے ہیں وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اے اللہ جو تیرے حکموں کو توڑے گا، تیری نافرمانی کرے گا، ہم اس کو ترک کر دیں گے، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ لیکن جس طرح ہم نماز باقی ساری مسجد میں چھوڑ گئے تو اسی طرح ہم یہ بھی مسجد میں چھوڑ جاتے ہیں اور باہر نکل کے کبھی بھی ہم نے اپنے کہے ہوئے کا لحاظ اور پاس نہیں رکھا، جبکہ ہم یہ روزانہ ہر روز اپنی نماز وطروں کے اندر یہ دعا پڑھتے ہیں اور اپنے رب سے یہ عہد کرتے ہیں کہ جو تیرے نافرمان ہیں، تیرے حکموں کو توڑتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو ایک روایت کے کلمات ہیں، فرمایا کہ اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو فَلْيَلْعَنِ الْيَهُودِ، تو یہودیوں پر لعنت بھیجو، اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ چونکہ یہود بدترین دشمن ہے اسلام کے، اور انہوں نے ہر دور میں اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازشوں کے جال بنے۔ کابل سے کندھار تک، قلعہ جنگی سے دشت لیلہ تک، تورا بورا سے تکریت تک، موصل سے بغداد تک، جاوا کے ساحل سے لے کر رباط کے کوچہ و بازار تک، القدس سے کشمیر تک، نیل سے کاشغر تک، پوری دنیا کے اوپر اہل اسلام کے اوپر ظلم کی جو سیارات پھیلی ہے، ذرا دیکھیے کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ یہود و ہنود کا اور یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ، اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا، اور اس وقت ہم جس حالت میں ہیں کسی سے مخفی نہیں۔ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں، آنے والے دور کی دھندلی سے ایک تصویر دیکھ۔ جو کچھ ہوا اس کا پیش منظر اگر دیکھیں پس منظر کے حوالے سے تو وہ بڑا بھیانک اور خطرناک ہے۔ ہماری شاہ کاٹی گئی، اور جب سارا خون بہ گیا تو وہاں پٹرول بھرا گیا۔ جب پھیپھڑے پٹرول سے بھر گئے تو ان لاشوں کو آگ دی گئی، اور جب وہ اچھلتے تھے رگ سے بسمل کے تماشے کرتے تھے تو امریکی گنڈے کہہ لگاتے تھے۔ یہ کل کی کہانی ہے۔ شبرغان کی طرف جانے والے کنٹینروں کے اندر کس قدر طالبان بھر دیے گئے اور انہیں ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیا گیا، اور بتاتے ہیں کہ جب پیاس کی شدت ہوئی تو وہ ایک دوسرے کا پسینہ چاٹتے تھے، اور جب شبرغان جا کے کنٹینر کھولے گئے تو 3 یا 4 افراد کے علاوہ باقی سارے جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے وہ موت کی گھاٹ اتر چکے تھے۔ وہ تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کریں اور ہم ان کے ساتھ دوستیوں کی پینگیں بڑھائیں، یہ قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اسلام نے واضح طور پہ ہمیں پیغام اور حکم دیا، اور قرآن کے الفاظ اور قرآن کے بابرکت حروف ہمیں نور دے رہے ہیں اور ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھب دے رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو کبھی بھی دوست نہ بنانا۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم، تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستی رکھے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ اس کے طور طریقے، اس کی عادتیں، اس کی زندگی کا ڈھب ان کے مطابق ڈھل جائے گا، چونکہ دوستی کا نتیجہ یہ ہے المرء علی دین خلیلہ، بندہ جس کا دوست ہو تو اس کا مذہب اور اس کے خیالات اور اس کی عادات ضرور اپنا لیتا ہے۔ اس لیے روکا گیا کہ برے بندے کی صحبت سے بچا جائے۔ علامہ رومی کہتے ہیں تا توانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، کہا جہاں تک ہو سکے برے کی صحبت سے بچ، کہا برے کی صحبت برے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ پھر فرمایا اگر سانپ لڑ جائے تو
انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، زندگی کو خطرہ ہے، اور اگر برا یار لڑ جائے تو ایمان کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کی صحبت سے دور رہنا اور نفور رہنا اس کی ہی ترغیب دی گئی ہے۔ بلکہ زندگی کے شب و روز میں انسان جب بھی کسی سے دوستی کا تعلق جوڑنے لگے تو اس کو پہلے اس کے عقائد اور اس کی سوچ دیکھنی چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق 15 سال سے لے کر 20 سال تک کی جو عمر ہے یہ انتہائی اہم عمر ہے، اور اس عمر کے اندر اپنی اولاد پر خصوصی نگہداشت رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی صحبت، مجلس اور دوستی کسی برے شخص سے نہ ہونے پائے۔ ساری زندگی انسان کی جو ہوتی ہے وہ ان 5 سالوں کے اندر ترتیب پاتی ہے، پوری زندگی پر ان 5 سالوں کی صحبتوں کی چھاپ رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں پوری شدت اور کوشش کے ساتھ اور محنت کے ساتھ ان ایام میں اپنی اولاد جب ان ایام سے گزر رہی ہو تو ان کی صحبت اور سنگت کو دیکھنا چاہیے، آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ دیکھیں کہ ہماری اولاد کہاں بیٹھتی ہے اور کہاں اٹھتی ہے۔ بلکہ اولاد ابھی عمر کے اس حصے میں ہے کہ اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتی، ان کے لیے ترجیحات خود مقرر کریں، اور اچھے دوست اور اچھے لوگ اور اللہ والے لوگ تلاش کر کے ان کی مجالس کے اندر ان کو خود بٹھا کے آئیں تاکہ ان کی برکات ان کو نصیب ہوں۔ ورنہ اگر یہ دن ان کے برباد ہو گئے تو ساری زندگی ان کی برباد ہو جائے گی۔ تو دوستی، تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ ہی یقیناً فائدہ بخش ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا، فرمایا اچھے بندے کی صحبت کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے۔ کہا 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہوگی، یا تو وہ اسے خوشبو کا تحفہ دے دے گا کیونکہ اس کے پاس خوشبو وافر ہے، کچھ اسے دے دے گا بغیر کسی پیسے کے، اور یا یہ خوشبو سے لے لے گا، اور فرمایا یا نہ وہ دے گا اور نہ یہ لے گا، لیکن جب تک بیٹھا رہے گا خوشبو میں بسا رہے گا، اس کے مشام جام معطر رہیں گے۔ اور برے بندے کی صحبت کو ایک مثال سے سمجھاتے ہو فرمایا کہ جس طرح لوہار کی بھٹی ہوتی ہے، یا تو کوئی چنگاری اڑ کر اس کے کپڑوں پہ پڑے گی اور کپڑے جل جائیں گے، بدن کے جلسنے کا اندیشہ بھی ہے، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم جتنی دیر تک بیٹھا رہے گا اس کے دھوئیں سے اور اس کے تعفن سے اس کو تکلیف پہنچتی رہے گی۔ اس لیے اچھے بندے کی صحبت کا رنگ اپنا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ میں ایک حمام میں گیا، ایک مٹی تھی وہاں پڑی ہوئی تھوڑی سی، میں نے دیکھا اس سے خوشبو آ رہی ہے، میں نے کہا تو مشک ہے، عنبر ہے، تیرے سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس مٹی نے کہا ہوں تو میں مٹی، مجھے اپنی اوقات اچھی طرح یاد ہے، میں مٹی ہوں، میری ذات مٹی ہے، لیکن میرے اندر سے جو خوشبو تمہیں آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے چند دن تک میں پھول کے قدموں میں بیٹھی رہی ہوں۔ جمال ہم نشیں در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، میرے ہم نشیں کا جمال میرے اندر سرایت کر گیا، اثر کر گیا، ورنہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری اوقات کیا ہے اور میں ہوں مٹی ہی، لیکن پھول کی صحبت نے مجھے یہ چمک اور یہ روشنی اور یہ اجالے دے دیے کہ میں آج جو ہے وہ خوشبو دے رہی ہوں۔ تو اچھے بندے کی صحبت یقیناً بندے کو اچھا کرتی ہے۔ صحبت سالے تورا سالے کند، صحبت تالے تورا تالے کند۔ تو یہود و نصارہ کی صحبت یقیناً مسلمانوں کا سب کچھ لوٹ لے، اس لیے منع فرمایا خبردار ان کے قریب نہ بیٹھنا، ان سے دوستی نہ لگانا۔ ہاں ان سے کاروبار کرنا جائز ہے، لیکن ایک ایک لمحہ تمہارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم ان کے دشمن ہیں اور یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اگر یہ بات رہے گی تو ان کی صحبت بد کے اثرات ظاہر نہیں ہوں گے، لیکن اگر دوستی کا رنگ چڑھنے لگے گا ان ملاقاتوں کو تو نتیجتاً یہ ہے کہ دین ایمان سب کچھ برباد ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے منع فرما دیا کہ ان سے دوستی نہ لگانا، بے شک جس نے ان سے دوستی لگائی وہ انہی میں سے شمار ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں عطا کرتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، یسارعون فیہم، وہ ان کی دوستی میں سرعت کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، بھاگ بھاگ کر ان سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا ان سے دوستی کا رشتہ جڑ جائے۔ کون لوگ؟ جن کے دل میں نفاق کی بیماری موجود ہے۔ اب اگر ان سے کہا جائے کہ میاں ان سے دوستی کیوں لگا رہے تو ان کے دلائل ہوتے ہیں۔ یقولون، کہتے ہیں، نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہم اس لیے ان سے دوستی لگا رہے ہیں کہ کسی آنے والی مصیبت سے بچ جائیں،
ہمارے اوپر کوئی آزمائش نہ آ جائے، کوئی گردش نہ آ جائے۔ اگر ہم نے ان سے دوستی نہ لگائی تو ہمیں خطرہ ہے اپنی معیشت کا، ہمیں خطرہ ہے اپنے حالات کا۔ دنیا کی منڈی میں ہم تنہا رہ جائیں گے، ہمارا سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے گا، ہم پتھر کے زمانے میں دھکیل دیے جائیں گے۔ اس طرح کے دلال تراشتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس لیے دوستی لگاتے ہیں نقشہ ہم ڈرے ان تصیبنا دائرہ، کہ ہمیں کوئی گردش نہ آلے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ ان قریب اللہ تعالیٰ مومنوں کو فتح عطا فرما دے، ممکن ہے کہ اللہ مومنوں کو فتح عطا کر دے، اور امر من عنده، یا اپنی جناب سے کوئی اور چیز عطا کر دے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ یہ دوستی گانٹنے والے اور اپنے دل کے اندر وہ چیزیں رکھنے والے یہ دیکھتے رہ جائیں گے اور شرمسار ہو جائیں گے، اور اللہ مومنوں کو سرخرو فرما دے گا۔ اور ایک وقت آنے والا ہے کہ جب اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ ایسی کامیابی عطا فرمائے گا کہ دنیا کے خطے پر ایک بھی یہودی قائم نہیں رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی کے عساکر میدان میں آئیں گے، خنزیر کو قتل کیا جائے گا، صلیب کے نشان کو توڑا جائے گا، اور کتب حدیث میں موجود ہے اللہ تعالیٰ ایسی اعانت فرمائے گا اہل اسلام کی، اگر کسی جھاڑی کے پیچھے یا پتھر کی اوٹ میں کوئی یہودی چھپا ہوا، وہ پتھر مسلمان مجاہد کو آواز دے کے کہے گا ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ اور جب دنیا سے آخری یہودی قتل کر دیا جائے گا تو دنیا کا امن قائم ہو جائے گا، حتیٰ کہ سانپ انسانوں کے اندر پھریں گے لیکن ڈسیں گے نہیں، بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے لیکن بکری کو بھیڑیے سے خطرہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے امن کی ضمانت ہے جب آخری یہودی قتل ہوگا۔ جب تک یہود موجود ہیں پوری دنیا کے اوپر امن قائم نہیں ہو سکتے۔ امن کی بربادی کا سبب مسلمان دہشت گرد قرار دیے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، مسلمان تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا۔ یہ تو امن کا متوالا ہے، یہ تو امن کا درس دینے والا ہے۔ پوری دنیا کے اوپر جو فساد ہے وہ یہود کی وجہ سے ہے، اور جب یہودی ختم ہو جائیں گے خاص کم جہاں پاک، تو پوری دنیا کے اوپر امن کے سویرے طلوع ہونے لگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ مومنوں کو وہ دن ضرور دکھائے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور اہل ایمان یہ کہتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نام کی قسمیں کھائی تھی، بڑی پکی قسمیں۔ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، یہ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جبکہ یہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ تو کچھ اور نکلے۔ یہ منافقین کا جب پردہ چاک کر دیا گیا تو مسلمانوں نے جو کہا یہ اس حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ منافقین مسلمانوں کے اندر گھسے ہوئے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ستر پوشی کی عادت تھی، اور آقا کریم نہیں چاہتے تھے کہ ان کو رسوا کریں۔ اب انہوں نے سمجھا کہ شاید نبی کو پتہ ہی نہیں، یہ جانتا نہیں ہے، ہم ان کے اندر رہتے اور نبی کو پتہ ہی نہیں، بلکہ انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، یوں آسمانوں کی خبریں تو دیتے ہمارا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ آقا کریم تو پردہ پوش تھے، انہوں نے تانا زنی علم پہ کر دی۔ آقا کریم ایک دن منبر پہ تشریف فرما ہوئے، فرمایا مجھے پتا چلا ہے کچھ لوگ میرے علم پہ اعتراض کرتے ہیں، فرمایا پوچھو، جو پوچھو گے بتاؤں گا۔ ایک شخص نے عرض کی من ابی یا رسول اللہ، آقا میرا باپ کون ہے؟ اب اس کے باپ کا تعارف تھا کہ فلاں باپ ہے، لیکن اس کا حقیقی باپ وہ نہیں تھا، باپ کوئی اور تھا۔ اس کے علم میں تھا، اس کو پتا تھا کہ حضور جو میرا ظاہر باپ ہے وہی بتائیں گے، لیکن آقا تو جانتے تھے۔ فرمایا ابو کا حذافہ، تیرا باپ وہ نہیں جو لوگ کہتے ہیں، تیرا باپ تو حذافہ ہے۔ ایک نے کہا میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ قالا انت فی النار، کہا تو جہنمی ہے۔ فبارک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اپنی پنڈلیاں بچھا کے اس طرح بیٹھے اور اپنے ہاتھ جوڑے، کہا ردیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، حضور ہم اللہ کے رب ہونے پہ اور اسلام کے سچا دین ہونے پہ اور آپ کے نبی ہونے پہ راضی ہیں۔ یہ اعتراض ہم نے نہیں کیا، یہ کسی منافق نے بات کی ہے۔ تو بار بار حضرت عمر فاروق نے یہ عرض کی تو اللہ کے محبوب کا غصہ کافور ہوا، اور آقا کریم بار بار پوچھتے تھے، سلونی، پوچھتے کیوں نہیں؟ پوچھو، جو پوچھو گے میں بتاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے محبوب کی نظر سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مشکات کے الفاظ ہیں، آقا کریم ایک دن تشریف لائے اور حضور کے دونوں ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں۔ صحابہ کو کہا جانتے ہو یہ کتابیں کیا ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا ھذا کتاب من عند اللہ، یہ کتاب جو میرے دائیں ہاتھ میں ہے یہ مجھے اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، اس میں جنتیوں کے نام ہیں، ان کے باپوں کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں۔
اور فرمایا یہ جو کتاب ہے میرے بائیں ہاتھ میں یہ بھی مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، اس میں جہنمیوں کے نام ہیں، ان کے باپوں کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں۔